پیپلز پارٹی نے اقتدار میں شراکت داری کا فارمولا ٹھکرا دیا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ انہیں 2 سال کا وزیر اعظم بننے کی پیشکش ہوئی جو انہوں نے رد کر دی۔ ٹھٹھا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ وہ عوام سے منتخب ہو کر ہی وزیر اعظم بنیں گے۔ دھاندلی کے باوجود حکومت بننے جا رہی ہے۔ نئی حکومت فارم 45 کے نتائج پر کھڑی ہوگی۔ وفاق اور جمہوریت کو خطرہ ہوا تو کارکنوں کو نکلنے کی کال دوں گا۔ آصف زرداری صدر بن کر وفاق کو بچا لیں گے۔ یہ بھی کہا کہ انتخابی نتائج پر تمام جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں۔ یہی ماحول رہا تو پاکستان کو معاشی بحران سے کون نکالے گا؟ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان اور پیر پگارا کو ضمنی الیکشن لڑنے کا چیلنج دے دیا۔ ٹھٹھا کے جلسے میں پاکستان کھپے کا نعرہ بھی لگایا۔ مجھے کہا گیا ہے کہ پہلے 3 سال ہمیں دے دے، آخری 2 سال آپ وزیر اعظم بنے۔ میں نے اس بات کو منع کیا ہے۔ میں اس طریقے سے وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہا ہوں۔ اگر میں وزیر اعظم بنوں گا تو ٹھٹھوں کے عوام، پاکستان کے عوام مجھے منتخب کر کے بنائیں گے۔ جو بھی حکومت بنتا ہے میں آپ کا نمائندہ بن کے، آپ کا آواز بن کے قومی اسمبلی میں بیٹھوں گا اور کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ سے ناانصافی کرے۔ جو دھاندلی کے باوجود جیت جاتے ہیں وہ آپ ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ میرے پاس ایسے بھی فارم 45 ہیں جہاں میرا فارم 45 پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار جیت چکا ہے، مگر اعلان تو کہیں مسلم لیگ نواز کا ہوا ہے تو کہیں متحدہ قومی موومنٹ کا اعلان ہوا ہے۔ ایک طرف اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں، اپنے آپ کو مولانا کہہ کے پھر اتنا ڈھٹائی سے جھوٹ بولنا مذاق ہے۔ کوئی پیر صاحب ہے، اب یہ پیر صاحب کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوا۔ اگر ان کے پاس ثبوت ہے وہ ثبوت لے کر آؤ۔ آپ کے پاس فارم 45 ہے، پیر صاحب کے پاس ہے، مولانا صاحب کے پاس ہے، تو ہم دھاندلی میں یقین نہیں رکھتے ہیں۔ آپ لے کر آئے وہ فارم 45۔ آپ ثابت کرتے ہو تو آؤ، ثابت کرو۔ میں اگلا دن آپ کا مقابلہ کرتا ہوں بائی الیکشن میں، دیکھتے ہیں کیسے آپ جیتتے ہو۔ ایک تو ان جلسے میں سب سے زیادہ ان کے جلسے میں مدرسہ کے جو بچے ہیں وہ پہنچتے ہیں۔ وہ مدرسے کے بچے دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پورا سندھ کو فتح کر دیں گے، وہ پورا پاکستان کو فتح کر دیں گے۔ الیکشن ڈے جب آتا ہے ان کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کے پاس تو ووٹ ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف جو پیر صاحب ہے، جو نسلوں سے ہمیں الیکشنز ہار رہے ہیں، وہ بھی کبھی کبھار دیدار کرواتا ہے تو ان کے مریدیں نکلتے تو ضرور ہے، اور وہ بھی اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ میرے اتنے سارے مرید ہیں کہ ایسے ہی میں الیکشن جیت جاؤں گا۔ کل بھی اگر پیر صاحب اس جلسہ میں نہ پیر جو نہ میر جو کا نعرہ لگا دیتے ہیں تو ووٹ صرف تیر جو، ووٹ بے نظیر جو کا جواب ان کو ملتا۔ ہم نے ایک بار پھر پاکستان کھپے کا نعرہ اٹھانا ہے۔ کھپے کھپے پاکستان کھپے۔ مرکز میں اتحادی حکومت کی طرف جا رہے ہیں۔ مرکز میں حکومت بنانے سے متعلق گزشتہ شام پیش رفت ہوئی ہے۔ خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں پریس کانفرنس، کہا شہباز شریف کو اتحادی حکومت سے ڈیل کرنے کا تجربہ ہے۔ گزشتہ روز سابق کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس منصوبے کے تحت قرار دے دی۔ یہ بھی کہا کہ مولانا کا کے پی میں دھاندلی سے آنے والوں سے اتحاد سمجھ نہیں آیا۔ ان کی ساری بیک گراؤنڈ بھی سامنے آ چکی ہے کہ کیا ان کی بیک گراؤنڈ ہے۔ جہاں تک فیڈرل حکومت کا تعلق ہے، کل شام کو کہتے ہیں کہ پیش رفت کچھ ہوئی ہے۔ ایک دفعہ پھر کولیشن گورنمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، تو میاں شہباز شریف کو اس گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا، اس سچویشن کے ساتھ
ڈیل کرنے کا 16-17 ماہ کا ایکسپیرینس ہے، تو اس لیے یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے۔ پنجاب میں اللہ کا فضل ہے، ہمیں کمفرٹیبل میجورٹی مل گئی ہے، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکیلے انشاءاللہ تعالی حکومت بنانے کے پوزیشن میں ہے۔ دوریاں پیدا تو نہیں ہوئیں، ہمارا آج بھی ان کے ساتھ ایک بڑا قابل احترام شخصیت ہے ہمارے لیے، میرے بھائی ہیں، میری ان کے ساتھ دوستی ہے۔ اگر وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ضرور ہوئی ہوگی ان کے ساتھ، میں ان کو بالکل ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ، تو جو دھاندلی کے بینیفیشری ہیں یا جنہوں نے اس دھاندلی کے اوپر جن کے اوپر الزام ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اتحاد کرنا یا ان کے ساتھ مل کے احتجاج کرنا جو ہے، یہ ذرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ نے اگر فارم 45 ان کے دیکھے ہیں تو مجھے بتا دیجئے گا اگر دیکھے ہوئے ہیں آپ۔ جب سفید کاغذ پہ فارم 45 ہمیں دیے گئے تھے 2018 میں، اور میں نے جنرل باجوہ کو جو ہے واٹس ایپ پہ بھجوا دیے تھے، سیاسی استحکام کا ایک تاثر جو ہے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی جانا چاہیے، تاکہ معاشی استحکام کی طرف جو ہے ہم مارچ کر سکیں۔ وفاق میں حکومت سازی کے لیے کئی گتھیاں سلجھا لی گئیں۔ حکومت سازی سے متعلق آئندہ ہفتے بڑے بریک تھرو کا امکان ہے۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب حکومت میں بھی حصہ مانگ لیا۔ مختلف اتھارٹیز، کارپوریشنز اور کمپنیز کی سربراہی پیپلز پارٹی نے مانگ لی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں مشاورتی بیٹھک کا چوتھا دور کل متوقع ہے۔ نون لیگ سے ایم کیو ایم کا وفد بھی کل اسلام آباد میں ملاقات کرے گا۔ شہباز شریف سے مانسہرہ سے منتخب ایم این اے سردار یوسف نے ملاقات کی۔ شہباز شریف اور سردار یوسف نے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سیاسی استحکام کی ضرورت کسی جماعت کو نہیں بلکہ ملک کو ہے۔ پاکستان اور عوام کو سنگین خطرات سے بچانا ہے۔ لڑائی، نفرت اور انتقام سے ملک اور عوام کا نقصان ہوگا۔ سابق کمشنر کی پریس کانفرنس سانحہ 9 مئی کا پارٹ 2 ہے۔ کل کی سازش کے بعد خوفناک مہم شروع کی گئی۔ بیرون ملک سے پاکستان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ ملک احمد خان کہتے ہیں کہ سانحہ 9 مئی کے کرداروں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ صدر عارف علوی نے 35 پنکچر کی کہانی پر معافی مانگی۔ جس طرح کی کل ایک موصوف جو کمشنر پنڈی تھے ان سے منسوب کرے جن کا تعلق کوئی نہیں، اور یہ باہر سے کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ 9 مئی کا واقعہ آپ دیکھیں ذرا، میں آپ کو اس کی کرونالوجیکل آرڈر میں اس کا ایک ٹریل دیتا ہوں۔ 9 مئی سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ ان کے پاس تاریخ ہے ایسا کام کرنے کی، اور آج پھر دوبارہ سے انہوں نے اسی طرز پر، اسی طریقے پر ہیٹ انسائٹ کرنا شروع کر دیا اپنے سوشل میڈیا ٹرولرز کے ساتھ۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ تحریک انصاف کی تاریخ ہے کہ وہ انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کرتی۔ ڈسکا کے الیکشن کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت بھی جب یہ 35 پنکچرز کی بات کی جاتی تھی تو آپ کو یاد ہوگا ایک کریکٹر تھے افضل خان جو الیکشن کمیشن کے تھے، ان سے بھی ایک فیبریکیٹڈ، ایک بالکل مکمل جھوٹی کہانی۔ کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر الیکشن کمیشن کا اقدام۔ راولپنڈی ڈویژن کے تمام آر اوز اور ڈی آر اوز کو کل طلب کر لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن انکوائری کمیٹی کے سامنے آر اوز اور ڈی آر اوز بیان ریکارڈ کرائیں گے۔ انکوائری کمیٹی 3 روز تک آر اوز اور ڈی آر اوز کے بیان ریکارڈ کرے گی۔ تحریک انصاف نے مبینہ انتخابی دھاندلی کی جوڈیشل تحقیقات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ عمر ایوب نے تحریک انصاف کے خلاف مدر آف آل ریگنگ کی گئی یہ دعویٰ کیا۔ کہنا تھا کہ ہماری 180 سیٹیں ہیں، مرکز اور پنجاب میں حکومت بنائیں گے۔ ایم کیو ایم پر کراچی میں پی ٹی آئی کی 18 سیٹیں چرانے کا الزام لگایا۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے اعتراف کیا کہ تحریک عدم اعتماد انجینئرڈ تھی۔ 80 سیٹیں ہیں ہماری، اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فی الفور سب کے سب 180 سیٹوں کے ہمارے امیدواران کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا جائے اور ان کی نوٹیفیکیشن جاری کی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں حکومت بنائے گی۔ ہماری سیٹس کراچی میں تقریباً 18 سے 19 متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کی چرائی ہیں۔ اس کی انکوائری، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ ججز ہونے چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسی بات کی ابھی انکشاف اور انڈورسمنٹ کی ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے کی تھی
کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک انجینئرڈ پروسیس تھا اور اس کا انکشاف انہوں نے خود کیا. قوم پرستوں کی گھناؤنی حرکتوں کے باوجود پیپلز پارٹی بلوچستان میں حکومت بنائے گی. سرفراز بھٹی کہتے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں پارٹی نے دھاندلی کے باوجود انتخابات کو قبول کیا. بلوچستان میں منتخب ہونے والے تاریخی طور پر سیاسی حیثیت رکھتے ہیں. الیکشنز کو کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کیا ہے اور اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے وہ اسمبلیز میں جانے کے لیے اور مرکز میں پی ایم ایل این کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے حامی بھری ہے. لیکن اگر آپ سڑکیں بند کریں گے، بلوچستان کے لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے، ہمارے بھی تو ریزرویشنز ہیں. ہمارے چیئرمین نے بھی تو ہمیں حکم دیا ہے کہ تمام فارم 45 لے کر آئیں جن حلقوں میں مسائل ہیں، لیکن ہم اپروپریٹ فورمز میں جائیں گے. 6 کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی لوکل لیڈرشپ کی بھی اور مرکزی لیڈرشپ کی بھی رابطے ہیں. اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بلوچستان میں ہمیں سپورٹ کا عندیہ دے